अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। 10 जनवरी 2024 के इख्तिताम पे 10 जनवरी 2024 इस वक्त अमेरिका में वॉशिंगटन में दोपहर के 12:30 हैं और पाकिस्तान में रात के 10:30 हैं। सबसे पहले मुझे आप सबको मुबारकबाद पेश करनी। आप जहां कहीं भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, कोयटा में हैं, पेशावर में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, जीबी में हैं, कहीं पर भी। और इसी तरह से आप नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, आप लातीनी अमेरिका के अंदर है, आप यूरोप में है, बरतानिया में है, मशरक़ वस्ता में है, अफ्रीका में कहीं पे हैं। मुझे आपको कंग्रेचुलेट करना है, मुबारकबाद पेश करनी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासी तारीख का बल्कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया, जब तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की जमात को उसका बल्ला वापस कर दिया। और आपको याद है कि किसी भी टेलीविजन एंकर पर्सन ने, किसी ने भी सोशल मीडिया में गुज़िश्ता 7, 8, 10 दिन से इस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं किया कि बल्ला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मानना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नताइज क्या निकलेंगे। बल्ले के बगैर कोई तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में होगी नहीं। लोग हवा में बातें करते हैं कि हम जाएंगे और 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। जब बल्ला नहीं होगा तो उसके अंदर बेतहाशा पेचीदगियां जो है उस पूरे प्रोसेस में पैदा हो जाती हैं। और मैंने बहुत तफसील से इसका जिक्र किया है। तो जाहिर है कि मैं बहुत खुश हूं और मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहता हूं और आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन अब आपको साथ इसके ये भी तैयार होना पड़ेगा कि जहां ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जहां ये बहुत खुशी का मौका है, इसके साथ ही बड़े ही गंभीर और कॉम्प्लेक्स किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो खड़े हो गए हैं आप सबके लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बाहर से जो ताकतें कंट्रोल कर रही हैं उनके लिए। और ये मंजरनामा जो है मैं एक जनरलाइज पिक्चर में आपके सामने पेश करता हूं। वैसे तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाले कई व्लॉग्स के अंदर इस तमाम सूरत हाल को परखा जाए और इसे एग्जामिन किया जाए और इसका हल निकालने की भी कोशिश की जाए, जिस हद तक हम गरीबों के लिए मुमकिन है कि हम बेबस और लाचार जो है, जितने हद तक अपनी अपने एनालिसिस से इसका हल निकाल सकते हैं उसकी कोशिश की जाए। ये बड़ी ज्यादती होगी अगर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं उनका शुक्रिया ना अदा किया जाए, उनका नाम लेकर। जनाब इजाज जस्टिस मोजेस इजाज अनवर साहब, जस्टिस मोजेस रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल अरशद अली साहब, कि उन्होंने एक तारीखी फैसला किया है। ये तारीखी फैसला किया है, ये बहुत मुश्किल फैसला था। उन्होंने बहुत मॉरल करेज का, इखलाकी जुर्रत का, बहुत उन्होंने स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है। इसमें आप एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए आप ये ना सोचें कि इतना बड़ा फैसला जब उन्होंने किया तो उनके कंधों के ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव उनको लाया गया होगा, किस किस तरह से उन्हें और उनके खानदानों को थ्रेटन करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें रिकनसाइल भी कर लिया था कि फैसला इसी किस्म का आएगा, बिकॉज केस इतना कमजोर था इलेक्शन कमीशन का। ये सारी प्रोसीडिंग से पता चलता है। मैं आप जो आगे डिस्कस करूंगा उससे भी आपको अंदाजा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह से अंदाजा था कई दिनों से कि अल्टीमेटली इस पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगी। ये एक अलमिया है, ये पॉइंट मैंने लिख के रखा हुआ है। ये एक अलमिया है कि हम अदालतों का और जज साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं उन फैसलों के लिए जो कि कानून, आइन, मंतक और लॉजिक से उनको वैसे भी करने हैं। और कहीं पर भी दुनिया में, अमेरिका के अंदर या किसी भी डेवलप कंट्री में, आप एक अदालत का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे अगर अदालत एक सही फैसला करेगी। लेकिन पाकिस्तान में जिस किस्म के मखसूस हालात हैं, वहां जब एक अदालत सही फैसला करती है तो हम अदालत के शुक्रगुजार होते हैं। ये भी एक सेंटिमेंट है। फिर मैंने आपको एक चीज समझानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर सक्सेस के अपने चैलेंजेस होते हैं। ये एक सक्सेस है पाकिस्तान के लोगों की, ये सही है कि इमरान खान की ये सक्सेस है, तहरीक इंसाफ की सक्सेस है। लेकिन मैं दर्जनों वीलॉग्स में बात वजाहत कर चुका हूं कि मैं इसे इमरान खान और तहरीक इंसाफ की लिमिटेड स्ट्रगल की हैसियत से नहीं देखता। मैं इसे पाकिस्तान के लोगों की शऊरी और जहनी स्ट्रगल के एतबार से देखता हूं। तो ये पाकिस्तान के लोगों की जो किया है, पेशावर हाई कोर्ट में जो फैसला किया है, ये पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी फतह है। लेकिन हर कामयाबी के अपने चैलेंजेस होते हैं, कामयाबी अपने चैलेंजेस पैदा करती है। मुझे याद है मेरे वालिद साहब जो है वो मुझे ये कहते थे कि कभी तुमने देखा है कि सड़कों के ऊपर, मुझे बताया कि जब वो
پاکستان مائگریٹ کر کے آئے 1949 میں کشمیر سے, گورڈن کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کے لیے, تو وہ راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر سوتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن پہ کیسے آپ سو سکتے تھے, خوف یہ وغیرہ کچھ دن. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے تو اس وقت آپ کے پاس خوف بھی نہیں ہوتا. جب آپ امیر ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس پوزیشنز ہوتی ہیں, آپ کے پاس اچیومنٹ ہوتی ہے, تو اس اچیومنٹ کو بھی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا خوف ہوتا ہے. پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں, نیوکلیئر پاور ہے, ہر وقت دھڑکا, ہر وقت خوف لگا ہوا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر بم توپ جو ہے میزائل کوئی چھین لے گا ہم سے, اس کا کوڈ لے لے گا, ہمیں ڈی نیوکلیئرائز کر دیا جائے گا. تو ہر سکسیس کو بھی آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو میں نے اگزامپل آپ کے سامنے دی ہے ریلوے اسٹیشن کی, مجھے یاد ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا, لیکن ایک اسلام آباد میں آپ سے جو لوگ رہتے ہیں, مسٹر بکس ایک بک شاپ ہے جہاں میں اکثر جاتا تھا رات کو. میں وہاں دیکھتا تھا کہ رات کے 8-9 بجے کے بعد وہاں بہت سے لوگ آرام سے باہر, خیر کسی چادر کے, صرف اپنا کوئی پگڑی سر کے نیچے رکھ کے وہاں پر فٹ پاتھ کے اوپر سوئے ہوتے تھے. لوگ گزر رہے ہیں, شور ہے, گاڑیوں کی ہانکنگ ہے, ان کو کچھ نہیں پتا. کئی دفعہ میں نے کھڑے ہو کے ان کو دیکھا, کوئی ان کو فکر پریشانی نہیں ہوتی تھی. غریب لوگ تھے, مزدور تھے, تھک گئے, وہیں پہ سو جاتے تھے. تو جب آپ کے پاس میٹیریل پوزیشنز ہوتی ہیں, جب آپ کے سکسیس ہوتی ہے, اس سکسیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے گھر بنانے پڑتے ہیں. ان گھروں کے اندر تالے, کنڈیاں, بندوقیں, پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو اس کے لیے رکھنا پڑتا ہے اپنی سکسیس کی حفاظت کرنے کے لیے. تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جو آگے میں آپ کے سامنے منظرنامہ رکھنے والا ہوں, اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یس, بلہ واپس مل گیا تحریک انصاف. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر تحریک انصاف کا جو الیکشن کا رزلٹ ہے, انٹرا پارٹی الیکشن کا, اس کو رکھے. میں نے کوشش کی سمجھنے کی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے رکھا ہے کہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی سکسیس ہے کہ بلہ مل گیا. اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ تحریک انصاف کے الیکشن کے ریزلٹس کو آپ ایکسیپٹ کریں, اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ پبلش کریں. تحریک اور جو الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ تھا وہ آئین و قانون کے حساب سے ویلڈ نہیں تھا, وہ ایک غلط فیصلہ تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈبیٹ تھی. میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صبح 3 بجے یہاں کے حساب سے سویا, میرا خیال تھا کہ فیصلہ آ جائے گا, اس وقت تک نہیں آیا. مسلسل کچھ رپورٹرز ایسے ہیں جن کے میں ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں. نام ان کا میں اس لیے لیتا, جس بیچارے کا میں نام لوں گا اس بیچارے کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. کچھ ایسے ہی حالات ہیں اس وقت پاکستان کے. بہرحال میں مسلسل وہ ٹکر اور وہ پوائنٹس دیکھ رہا تھا جو ٹیلی ویژن چینلز کو بھیجے جا رہے تھے, اور اس کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. فوراً صاحب اس چیز کو دیکھیں کہ یہ دونوں جو جسٹسز ہیں, جسٹس اعجاز انور صاحب, جسٹس ارشد علی صاحب, انہوں نے کمال مہارت سے, پیشنس سے, بردباری سے, بہت ہی صبر کے ساتھ انہوں نے ان واہیات لوگوں کے آرگومنٹس, ان کے وکیلوں کے آرگومنٹس کو ڈائسیکٹ کیا اور ڈیسیفر کیا, جن کو بھائی لوگوں نے اکٹھا کر کے وہاں پر لائے ہوئے تھے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے. فار انسٹنس ایک صاحب نے کہا جی میں تو بالکل تباہ ہو گیا ہوں بیکاز مجھے اس الیکشن میں ووٹ کرنے کا موقع نہیں ملا, میں تو تحریک انصاف کا بڑا پرانا ممبر ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. تو جج صاحبان نے اس سے پوچھا کہ آپ ماشاء اللہ آپ تو پرانے ممبر ہیں, تو آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا, تو آپ کو اس پہ پریشانی نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے اس کا نشان بلہ ہی چھین لیا جائے گا, کہ آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کر سکے. ایک اور صاحب نے جب اپنی لمبی دہائی دی, سب جعلی کیریکٹرز تھے, تو ان سے جج صاحبان نے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے, جب آپ کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا, آپ کا حق مارا گیا ہے, تو کیا آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کوئی اپلیکیشن رکھی کہ یہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے ان بنیادوں پہ, تاکہ مجھے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے. ایک اور صاحب کے جو وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ابھی مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے, تو آپ اس کو سنیں ہی نہ. تو جج صاحبہ نے ان سے کہا کہ ابھی تو تحریک انصاف نے ہم سے کنفرم کیا ہے ایک دن پہلے, جناب یہاں پر بیرسٹر علی ظفر نے, کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسے وڈرا کر لیں گے. یہ بھی بات ہوئی. پھر کسی نے وہاں پہ کہا جی یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی پیش نظر ہے, لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پھر جج صاحبان نے اس کی کریکشن کی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ یہ مسئلہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہے, اس لیے پشاور ہائی کورٹ اس کو سن رہی ہے, اس لیے لاہور ہائی کورٹ نے اسے جو ہے وہاں سے نکال دیا ہے, ختم کر دیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ تو ہائی کورٹ سے, آپ کی تو پشاور ہائی کورٹ ہے, آپ کی تو یہ بساط اور اوقات ہی نہیں ہے, آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی کہ پورے پاکستان کے فیصلے کریں. اس پہ جج صاحبان نے اس وکیل صاحب سے پوچھا تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں ہو, ایک سندھ ہائی کورٹ میں ہو, ایک بلوچستان میں ہو, سارے ہی صوبوں کے اندر, اور اسلام آباد میں بھی ہو, کیا پھر یہ آپ کے ذہن میں سولوشن آتا ہے؟ تو whereas I don't want to go into the details, میرے پاس پیج کے پیج بھرے پڑے ہیں اس پوری پروسیڈنگ کے. this was a very, صرف یہ ایسا ہے نہیں کہ فیصلہ ہی انہوں نے کر دیا, کمال تھا جرت کا, اخلاقی جرت کا, اور جو آرگومنٹس تھے اور جو ڈیبیٹ تھی جو جج صاحبان نے کی ہے. سو
मतलब hats off to them, I congratulate them. We should as people of Pakistan be proud on these two justices जिन्होंने अदलिया का नाम जो है वो रोशन किया है और पाकिस्तान की तारीख के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसला किया. ये तो हो गया इसका एक बैकग्राउंड. अब आए आप इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि इसको आप सिर्फ एक टॉप टू बॉटम डिस्कोर्स के तौर पे ट्रीट ना करें, इसको एक थिंकिंग डिस्कोर्स के तौर पे ट्रीट करें जिसमें आप सबका अपना अपना रोल है सोचने का. पहला क्वेश्चन ये है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल जाता है. तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात और इकाई की हैसियत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, खास करके इस पूरी हर्डल रेस के बाद जो कि वो फलांग 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 के आ रहे हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पंजाब से नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की सियासी जमात की पूरा ही मलियामेट हो जाएगा, सफाया हो जाएगा उनका बिल्कुल. इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ वहां पर इस तरह से 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ती है तो नवाज शरीफ साहब की जमात, जिसके बारे में मैं अक्सर ऑप्टिमिस्टिकली कहता रहा हूं कि वो मैक्सिमम 20 सीटें ले सकते हैं अगर इलेक्शन फ्री फेयर हो जाए, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में जिस किस्म का जोश व खरोश है, जो एक सेंस ऑफ विक्ट्री है कि भाई हम हर्डल रेस क्रॉस करके आ रहे हैं, हमारा रास्ता रोका गया था, लोगों में एक जोश व खरोश है, एक सेंस ऑफ बिलीफ, ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में. 2018 के इंतखाबात में पंजाब के लोगों ने ये तस्लीम कर लिया था कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, तो नवाज शरीफ साहब की जो जेन्युइन सपोर्ट थी वोट मैनेजर्स के अंदर, नोटेबल्स के अंदर, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है, उसमें खासी कमी आ गई थी, बिकॉज एक माहौल और एक मिजाज इस किस्म का था. यहां ये चीज हो रही है कि लोगों ने ये ऑब्जॉर्व कर लिया है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान अल्लाह की मदद से स्ट्रगल इस किस्म की कर रहे हैं कि वो उनको डिफीट दे देंगे और वो वेट कर रहे हैं 8 फरवरी का. इसका नेट लॉजिकल इफेक्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब की सारी पार्टी मलियामेट हो जाएगी और मुझे अंडर द सर्कमस्टेंसेस नवाज शरीफ 20 सीटें भी देते हुए अगर इलेक्शन हो जाए तो 20 सीटें लेते नजर मुझे वो नहीं आ रहे. एक बात. इसी तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जहांगीर खान तरीन साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, अलीम खान साहब इंटेलिजेंट भी हैं, दोनों मालदार भी हैं, पैसे भी उनके पास हैं और दोनों बड़े थिंकिंग माइंड्स हैं, तो 2 सीटें तो अपनी निकाल सकते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले मेहनत करके. लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी सीट जो है मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नजर आती नहीं लगती. तो नवाज शरीफ साहब को तो रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिंपल मेजोरिटी मिले, मुझे 120 130 सीटें मिल जाएं, जैसा कि हबीब अकरम साहब ने अपने वीलॉग में इसका इंकशाफ किया था. इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कुछ जरूरियात इस किस्म की हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ नेगोशिएशन में 100 सीटें मांगी थी. जाहिर है कि पीएमएल ने कहा कि ये सीरियस प्रपोजल ही नहीं है, उनको उन्होंने फारिग कर दिया और उस पर झगड़ा मचा हुआ है. आप मुख्तलिफ वीलॉगर से आपको इसका अंदाजा होगा. लेकिन जो क्राइसिस खड़ा हो गया है आफ्टर द डिसीजन ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट कि अगर तहरीक इंसाफ एक बल्ले के साथ अपने निशान एक सियासी इकाई की हैसियत से 8 फरवरी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो नवाज शरीफ साहब भी फारिग हो जाते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी फारिग हो जाती है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खटक साहब की है वो भी फारिग हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में और पाकिस्तान के लोगों के जोश व खरोश के नतीजे में और सेंस ऑफ बिलीफ के नतीजे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो पूरा अपना एक ग्रैंड डिजाइन बनाया हुआ है कि हम इस किस्म का एक इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद इस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे, इस किस्म की उसमें हुकूमत बनेगी, उनकी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी ऐसी हैं कि वैसे ही तो नहीं है कि आईएमएफ जो है वो उनको पैसे देता चला जाता है, कि वैसे ही तो नहीं है कि स्टेट डिपार्टमेंट किसी भी स्टेज पे उनको कंडेम नहीं कर पाया, ये वैसे ही तो नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी मारपीट, इतना तशद्दुद, इतना ज्यादा वायलेंस और फैशिज्म हो गई, जो कुछ होता रहा उस पर स्टेट डिपार्टमेंट जो है कभी भी कोई मौसर पोजीशन ना ले सका. तो ये सारी चीजों को जो आप जोड़ के देखें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लेंस से आप इसे देखें तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया. ये चैलेंज और क्राइसिस जो है इसका कोई हल निकल जाता, ये मेडिएट हो जाता अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर, उनके कुलीग्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती, बुर्दबारी होती, उनके अंदर कोई इतनी एक सेंसिबिलिटी होती, उनके अंदर एक इतनी अंडरस्टैंडिंग होती, कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता कि हमें इमरान खान के साथ किसी न किसी फॉर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज निकालना चाहिए, कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इस किस्म की सेंसिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है. इमरान खान के ऊपर बहुत आप तनकीद कर सकते हैं कि इमरान खान ने चीज़ों को ऐसा पुश किया अप्रैल 2022 के बाद कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी सुलह की पॉसिबिलिटी या अमेरिका के साथ उनकी सुलह की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं रही. हैविंग सेड दिस, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा कि इस नाचीज़ का एनालिसिस ये है कि इमरान खान ने 2-3 दफ़ा खासी सिंसियर एफर्ट की कि मेरी
میرے امریکہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جائے, میرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جائے, جنرل باجوہ کے ساتھ میرا کوئی کمپرومائز ہو جائے. عمران خان نے 2-3 دفعہ اس کی بہت کوشش کی. جب میں 1-2 دن پہلے ایک امپورٹنٹ ٹیم ممبر کو ملا تھا تو میں نے ان کو یہی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ یہ جو پورا تاثر ہے کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جب تک عمران خان پرائم منسٹر تھا اس نے امریکہ کے خلاف کبھی کچھ بھی اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں دی, اپارٹ فرام دیٹ 2 اسٹیٹمنٹ جو ایک unnecessary emotional اسٹیٹمنٹس تھیں. دی شیکلز آف سلیوری والی جو تھی نیشنل اسمبلی کی اسپیچ تھی, یا یہ تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ان کو چھوڑ دیں. تو عمران خان کا وائٹ ہاؤس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا. اس پہ اس ٹیم ممبر نے مجھے کریکٹ کیا کہ یہ تمہارا تاثر بھی ویسے ٹھیک نہیں ہے. وہ ورکنگ ریلیشن شپ صرف ٹرمپ کی حد تک تھا, امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈھانچے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جو وہ نہیں تھا. اس وقت بھی مسائل تھے بہت زیادہ. ٹھیک, اچھا, اب اس ساری سچویشن کو جو آپ دیکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیریس کوشچن آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو افورڈ کرتی ہے؟ اگر تو کوئی ڈیل ہو جائے, ڈیل ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہی. ڈیل ہی آپ کو چاہیے ہوتی ہے پالیٹکس میں. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ڈیل کی ہے. ڈیل آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے. ڈیل انقلابوں کے بعد بھی ہوتی ہے, انقلاب فرانس کے بعد بھی ڈیل ہونی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. دس از بیونڈ دی اسکوپ آف دس ویلاگ. لیکن یہاں کوئی ڈیل ہوتے مجھے انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہی. اور لیڈرشپ بھی مطلب بڑے مسائل ہیں اس میں, مجھے ڈیل ہوتے نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے 3-4 قسم کی آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف تکنیکی بنیادوں کے اوپر کہ یہ فیصلہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے, کورٹ یہ کر نہیں سکتی تھی, الیکشن کمیشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, فلاں چیز انہوں نے اگنور کر دی, بلا 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 بلا, آرٹیکل یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں ذہن میں کہ اب سے چند دن پہلے دی انٹرم کیئر ٹیکر, دی سو کولڈ انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے انہوں نے ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی, انہوں نے کمیٹی بٹھائی تھی میرا خیال 4 یا 5 ممبران کی, جس میں انٹیریئر منسٹر ہیں, لا منسٹر ہیں, منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہیں, اس میں لا منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر ہے, منسٹر آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ ہیں, اور پتہ نہیں کون اس میں اور منسٹر ہیں یا منسٹر ڈیفینس ہیں, جنہوں نے نئے سرے سے یہ ایگزامن کرنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے, کنہوں نے اسے انسٹیگیٹ کیا, کنہوں نے اسے پروموٹ کیا, کنہوں نے اسے فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس میں کیا رول تھا اور اس کے پیچھے کیا سازش تھی. اور یہ کمیٹی نے 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو, یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کو یہ رپورٹ انہوں نے سبمٹ کرنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ رپورٹ کہیں 20 جنوری یا 21 جنوری کو اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی. اچھا, اب جب یہ آئی چیز تو اس وقت بھی پاکستان کے اخبارات کھل کے لکھتے نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ اور کمزوری ہے پاکستان کے اخبارات کی. اس میں پوائنٹ میں نے اس وقت بھی کہا تھا, اور کچھ لوگوں نے ویلاگز میں اس کو ضرور کیا کہ بھئی یہ تو پچھلے 9 مئی کے بعد سے تو 10-11 مئی سے پورے ایک پروسیکیوشن کا پروسیس شروع ہو گیا, جس میں ایک سٹیج میں صرف پنجاب میں 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, سینکڑوں لوگ بعد میں ابھی تک بھی گرفتار ہیں, ہزاروں اس میں مقدمے بنائے گئے, بہت سی لوگوں سے معافی نامے کیے گئے, انہوں نے پریس کانفرنسز کی, انہوں نے پارٹیاں اپنی تبدیل کر دیں, پی ٹی آئی کو انہوں نے چھوڑ دیا, مطلب نوٹیبل پیپل لائک اسد عمر نے چھوڑ دیا, بہت لوگوں نے چھوڑ دیا, سب کچھ ہو گیا. اس گورنر پنجاب سندھ جو تھے اسماعیل وغیرہ سب. تو اس سٹیج کے اوپر جو پورا پروسیس ہو چکا ہے, اور جس کے اوپر اتنی لیدے ہو چکی ہے, جس کے اوپر اتنی عدالتی کاروائی ہو چکی ہے, اس سٹیج کے اوپر ایک کمیٹی بٹھانا پرائم منسٹر کیئر ٹیکر, وہ بھی کیئر ٹیکر حکومت کا, کہ انویسٹیگیٹ کرے نئے سرے سے, اس کی کوئی لاجیکل سینس نہیں بنتی. دس از اے کلاسک ایگزامپل آف اے لاجیکل ڈسکنیکٹ. اس پہ کیوں نہیں اداریے آئے, ڈان کے, ٹریبیون کے, اس کو کیوں ٹیلی ویژن چینلز نے غور سے نہیں دیکھا؟ میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں؟ مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ذہنی طور پہ بڑا ڈسکنیکٹڈ ہے اور انڈر ڈیولپڈ ہے, اور وہ چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ بلاگ و سفیر کے اندر لوگوں نے یہ ایشوز اٹھائے, کامنٹیٹرز نے یہ سوال اٹھائے, لیکن ایز سچ یہ کوشچن نہیں اٹھا کہ یہ جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے, اس بے تکی کمیٹی کا, اس بے موسمی کمیٹی کی لک کیا ہے. ایک چیز ایسی ضرور ہے جو مجھے یاد آتی ہے کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اگر آپ نے کسی پارٹی کو بین کرنا ہے, یہ میں نے اپنے پچھلے بلاگس میں بھی ذکر کیا, ناٹ ان دا سیم سینس بٹ میں نے ذکر کیا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے, اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے, فورن فنڈنگ کیس کر دیا ہے, اس نے ملک کے خلاف کام کیا ہے, کوئی سازش کی ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ اس پارٹی کو بین کر دیں اور اس سے سب کچھ چھین لیں, سمبل, اور یہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی, اس کی پوری جو لیڈرشپ ہے اس کو بین کر دی. یہ ایک بہت ان یوزل اسٹیپ ہے. مجھے نہیں پتا کہ گزشتہ 20-25-30 برس میں دنیا میں کہیں پر کوئی ایسا اسٹیپ کوئی اٹھا سکا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں شاید نیب کو 1970s میں جو نیشنل عوامی پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی تھی ولی خان صاحب کی, اس کو
बैन किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, गो के पार्टी ने अपने आप को री इन्वेंट कर लिया था, लेकिन बैन जरूर किया गया था। इसी तरह शायद बलूचिस्तान की किसी पार्टी को भी, बजंजो साहब की किसी पार्टी को बैन वगैरह जो है वो किया गया। यहाँ पर एक ऑप्शन वो भी साइड पे चल रही है कि ये कमेटी रेकमेंड कर देगी कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और सारी की सारी लीडरशिप इनकी जो है एज अ पार्टी इन्होंने प्लान किया May 9 की वायलेंस को, इन्होंने हमला किया रियासत के इदारों में, और ये रेकमेंड करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इन नॉर्मल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में कोई सुप्रीम कोर्ट जिसका माइंड और जमीर और फंक्शन कर रहा होगा, वो इस किस्म की चीज को एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो रही है, और काजी फायज ईसा साहब एक खास किस्म की एक हिजान उन्होंने पैदा किया हुआ, एक खास किस्म की थिंकिंग, एक रवश लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में आए। ठीक है। अच्छा, गुज़िश्ता 24 घंटे में ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो भी हुई है, जहां जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मजबूर कर दिया गया है इन दी एंड। उन्होंने बहुत फाइट किया, लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि उनको एहसास दिलाया गया है कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकती, और पूरी सुप्रीम कोर्ट में से इजाजुल एहसन साहब के अलावा किसी ने भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए आवाज जो है वो नहीं उठाई। उसका नेट इफेक्ट ये है कि अब से चंद घंटे पहले, आज के दिन में, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अक पक के उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनके ऊपर शायद कुछ होंगे इस किस्म के इल्जाम कि उन्होंने फलाफला चीजें उन्होंने नहीं की। फैसले एक मुशर्रफ के हवाले से, उस पर भी मैं आता हूँ, वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला किया वो गलत फैसला था। अपने बेटों की वो अकबर परवरी और नेपोटिज्म करते रहे, कुछ और भी उन पर इल्जाम वगैरह हो सकते हैं, और वो सब अपनी जगह पे ठीक होंगे। लेकिन मज़ाहिर अली, और वो इस किस्म के जो इल्जाम हैं वो अक्सर जज साहिबान के ऊपर, अक्सर सरकारी मुलाजमीन के ऊपर, अक्सर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, अक्सर फौजी अफसरान के ऊपर, अगर आप लेंस लेके ढूंढने लग जाए, माइक्रोस्कोप के नीचे से उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो अक्सर लोगों, मतलब आप बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में, ढांचे में, जुडिशरी में, जिन पे आप इस किस्म की चीजें नहीं निकाल सकते, बिकॉज ढांचा सारा इस किस्म का है। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इसलिए तो टारगेट नहीं किया गया कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो बदउनवान या करप्ट थे, उनको सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो पावर कन्फिग्रेशन है, जो उसके अंदर के पावर डायनामिक्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर का बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें वो एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस ब्लॉक को आपने तोड़ना और कमजोर करना है। और इस ब्लॉक में आते हैं इजाजुल एहसन साहब। ये वो ब्लॉक है जिसे उमर अता बंदयाल साहब, आउट गोइंग पिछले जो चीफ जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो बैलेंस ऑफ पावर रखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये वो ब्लॉक है। ये एक हम ख्याल, लाइक माइंडेड जस्टिस का ब्लॉक है, जिसके प्रिंसिपल कोर स्ट्रेंथ में इजाजुल एहसन साहब हैं, मुनीब अख्तर हैं, मुनीब अख्तर ही मेरा ख्याल उनका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे इसमें अंदर, इसमें आयशा मलिक हैं। उसके बाद इसी ब्लॉक को मदद मिल सकती है, अगर ये ब्लॉक इंटैक्ट रहता, इस ब्लॉक को मदद मिल सकती है अतर मिनल्ला साहब से, इस ब्लॉक को ओकेजनली मदद मिल सकती है ऑन सर्टन इश्यूज, जैसे कि मैंने इशू आपको बताया तहरीक इंसाफ को बैन करने वाला, इनको मदद मिल सकती है मंसूर अली शाह साहब से, इनको मदद मिल सकती है या आफरीदी से। फिर इसको, ये जो दरमियान का एक न्यूट्रल छोटा सा आइलैंड है, इसको छोड़ के जो सॉलिड सपोर्ट है काजी फायज ईसा साहब को, उसमें काजी फायज ईसा साहब खुद हैं, सरदार तारिक मसूद हैं, उसके अंदर अमीनुद्दीन खान हैं, मंदोखेल साहब हैं, मुसरत हिलाली हैं। ये दूसरा ब्लॉक है। जब आप मज़ाहिर अली अकबर नकवी को रिजाइन करने के लिए मजबूर करते हैं, ना सिर्फ इसके कि आप उमर अता बंदयाल का जो छोड़ा हुआ हब ख्याल ग्रुप है उसको आप धचका लगाते हैं, उसको आप कमजोर करते हैं, बल्कि आप बाकी जज साहिबान को भी आप डरा देते हैं अपनी अपनी जगह पे। आप अतहर मनल्ला को भी मैसेज दे रहे हैं, आप मंसूर अली शाह साहब को भी मैसेज दे रहे हैं, अब या आफरीदी को भी मैसेज दे रहे हैं, और भी कोई अगर है दरमियान में, सपोज अमीनुद्दीन खान साहब हैं या मंदोखेल साहब हैं, उनको भी वैसे भी वो फुली अलाइंड है विद काजी फायज ईसा साहब इन एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन एक मैसेज आपने सबको दे दिया है कि जो हमें आंख दिखाएगा, हमारे डिक्टेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम उसका हशर नशर कर देंगे, उसको हम जलीलो खार कर देंगे। सो इस रेजिग्नेशन के नतीजे में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मसलसल कमजोर हो रही थी, जो पहले ही कमजोर थी, अब वो बिल्कुल कमजोर हो गई है, और वो एक, आप उसको रबर स्टैंप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसे मौके पे जबकि केयर टेकर हुकूमत की एक कमेटी जो है उसने रिकमेंडेशन करनी है तहरीक इंसाफ के। और क्या कर रही है उन्होंने रिकमेंडेशन? उन्होंने रिकमेंडेशन तो नहीं करनी कि ये रॉ ने करवाया है, ये कोई बलूचिस्तान ने किया था, ये कोई टीएलपी ने किया था। उन्होंने यही रिकमेंडेशन करनी है कि तहरीक इंसाफ और ये सब लोग जो हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सो इट्स बेसिकली अ गिवन डील। तो आप, एक चीज हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। दूसरा ये है कि काकड़ साहब की जो ये सो कॉल्ड चिड़िया कमेटी है, ये अपना एक फैसला लेके आती है। मज़ाहिर अकबर नकवी की रेजिग्नेशन की इंप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। एक और भी ट्रेलर चल रहा है और वो ट्रेलर है बलूचिस्तान के हवाले से।
یہ مسلسل ہے، موسم خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور ایک آپ نے دیکھا کہ 300-400 لوگ جو ہیں وہ مسٹیریسلی اینڈ سرپرائزنگلی اینڈ میراکولسلی پنجاب کی ظالم پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے تمام تر حلقوں کو توڑ کے وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں سمویئر اراؤنڈ 20th 22nd 23rd دسمبر، اور ابھی تک ماہرنگ بلوچ کا یہ گروپ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ماہرنگ بلوچ، اور تمام گریونسز جو ہیں وہ بلوچ جو گریونسز ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ جو پریزنس ہے اور جس طرح سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائی گئی ہے، جس طرح سے کچھ بالکل ہی جو حکومت نواز قسم کی صحافی ہیں، صحافی خواتین ہیں، وہ بار بار وہاں جاتی نہیں، وہاں سے خبریں بناتی نہیں، یہ سب ایک طریقے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو معصومیت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کو ایک کریٹیکل انالیسس نہیں کرتے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ چیز ایک سائٹ پہ ٹریلر چلایا جا رہا ہے جس کا کسی نہ کسی سٹیج پہ فائدہ اٹھانا ہے، جس کی ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی۔ اب میں نے آپ کے سامنے 4-5 قسم کی پاسبلٹیز میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ادارے کے ذہن سے، جب آپ ایک سیٹ اپ کے ذہن سے، جب آپ ایک اسٹیبلش کے ذہن سے، ایک آرگنائزیشن کے مائنڈ سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ اگلی پوری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے ڈفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ پیدا کی ہوتی ہیں، آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہیں۔ وہ ساری آپشنز ہو سکتا ہے آپ یوز نہ کر سکیں، کوئی ایک آپشن آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ آپشنز مسلسل پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آپشن پیدا کی گئی ہے کہ یہاں پر ایک جھگڑا ہو جائے، یہاں پر ایک نئی چیز ہو جائے کہ جی ہم تو واپس جا رہے ہیں، چونکہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے، اس لیے ہم بلوچستان کو ہم شٹ ڈاؤن کریں گے، تاکہ آپ کہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ٹھنڈ ہو گئی، اچھا اب یہ بھی رول آؤٹ نہ کریں کہ اچانک کہیں سے کچھ ایسے دہشت گرد جو ہیں وہ تابڑ توڑ حملے شروع کر دیں۔ حملے تو ہو ہی رہے ہیں سرکاری اہلکاروں پہ، پولیس پہ، ملٹری کی پوسٹ پہ، مسلسل گزشتہ چند ہفتوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو انٹینسیفیکیشن آف اٹیکس بھی ہو سکتی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر ایک شٹ ڈاؤن کا سین بھی ہو سکتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ unless there is a deal, the way I see، اور میں I admit this thing that I have never been a reporter، مطلب اگر یہ کچھ حالات ایسے نہ ہوتے تو میں نے کبھی بھی شاید میں میڈیا کا حصہ ہی نہ ہوتا، میں کسی یونیورسٹی میں ہی ہوتا، لیکچرر ہوتا، کوئی پڑھا رہا ہوتا، پروفیسر ہوتا، کچھ ہوتا، ایک کتابیں لکھتا۔ دس از واٹ مائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میرا رول ہے وہ میرا خیال یہی ہے کہ میں انالیسس کروں، لکھوں۔ میں اس کو ٹوٹل ایکیڈیمک لینس سے دیکھا ہوں۔ ہر پولیٹیکل اسٹرگل کے اندر الٹیمیٹلی آپ کو لیوریج کرنے کے بعد، اپنی طاقت دکھانے کے بعد نیگوسیشن کرنی ہوتی ہے۔ یہاں در حقیقت انفارچونیٹلی کوئی نیگوسیشن ہو نہیں پا رہی، یہاں پر اس قسم کی کیپیبلٹی دونوں سائڈز میں نہیں ہے جو ایک پولیٹیکل ایمپیسی کی نیگوسیشن کر سکیں۔ اور اس کے اندر اصل پرابلم یہ ہے کہ اس میں فورن پاورز انوالو ہے۔ اگر یہ سارے پلیئرز ڈومیسٹک ہوتے، اگر اس کے اندر ایک انڈیاز بنگلہ دیش ماڈل نہ ہوتا پاکستان کے لیے، جس کو میں نے انٹروڈیوس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اور لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور فارچونیٹلی بنگلہ دیش کے ابھی الیکشن حسینہ نے جو کروائے ہیں، حسینہ شیخ صاحبہ نے، وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ تو یہاں پر ایک ایکسٹرنل انٹرفیئرنس اور ایکسٹرنل ماڈل نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان متحرک گروپس کے اندر، اب نواز شریف اور ایک سائڈ پہ نواز شریف اور عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی میڈیٹڈ سولوشن نکل آتا، لیکن چونکہ ایکسٹرنل پاورز کی بھی اس کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، ان کی انوالومنٹ ہے، اس لیے یہاں سے کوئی سولوشن بھی نہیں نکل رہا۔ تو یہ ایک بکھری ہوئی صورتحال ہے جس کے ایشوز اور اس پہ سوچنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے احساس ہے کہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ڈائلاگ پہ، ہم تو سومناتھ کی جنگ لڑ کے ہی جو ہے وہ فاتح ہوں گے۔ میرا جو ہسٹری کا پورا انالیسس ہے، کوئی سومناتھ کی جنگ بھی سارے کمپرومائزز ہی ہوتے ہیں۔ ان دی اینڈ آپ بہت کم ہسٹری کے مارکے ایسے ہوتے ہیں جس میں بلیک اینڈ وائٹ کسی جنگ کے نتیجے میں، کسی کانفلکٹ کے نتیجے میں کوئی جنگ جیت کے اتنا طاقتور بن کے ایمرج کرتا ہے کہ ساری چیزیں وہ لے لیتا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار اس کی ایک ایگزامپل ہے، فرسٹ ورلڈ وار اس کی ایگزامپل نہیں ہے فار انسٹنس، رائٹ، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار اس کی ایگزامپل ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایک پوسٹ ورلڈ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کھڑا ہوا، جو اس وقت انڈر اٹیک ہے۔ پاکستان میں ایک پولیٹیکل کمپرومائز چاہیے جو نہیں ہو پا رہا۔ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو واقعہ بتاؤں گا، چونکہ میں اس میں اکیلا نہیں تھا، ایسی بہت سی چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں، لیکن میں چونکہ میں اکیلا تھا ان کانورزیشنز میں، وہ پن پروفیشنل ہے کہ میں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن سم ویئر ان دی اگست جب شہید ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان چھوڑ چکے تھے، تو میرا خیال ہے ارشد جا چکے تھے، تو بنی گالا میں عمران خان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، 10 اس میں ٹیلی ویژنس کے لوگ تھے۔ اس میں مجھے یاد ہے محمد مالک صاحب عمران خان صاحب کی ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، حبیب اکرم وہاں پہ تھے، کاشف عباسی بھی وہاں پہ تھے، مہر بخاری بھی وہاں پہ تھیں، ایک دو اور بھی لوگ تھے، اینڈ آئی ایم سوری مجھے، لیکن 10 لوگ تھے۔
وہاں پر ایک کوشچن کے جواب میں، اور اس وقت تھا کہ نیا آرمی چیف کون بنے گا، اور یہ بھی تھا کہ عمران خان جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی نیگوسیشن یا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے. تو عمران خان نے ایک سٹیج پہ یہ کہا آرمی چیفز کی سلیکشن کے حوالے سے کہ جنرل باجوہ نے مجھے بہت مہینے پہلے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہیں، کنفیوزڈ ہیں، کیوٹک ہے. میں الفاظ بڑے کیئرفل استعمال کر رہا ہوں، وہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا جو اس وقت انہوں نے استعمال کیا. یہ 10 لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ محمد مالک بھی تھے، وہاں پہ کاشف عباسی بھی تھے، وہاں میں بخاری بھی تھیں، وہاں پہ حبیب اکرم بھی تھے، وہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے. اور ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ذہنی طور پہ. ٹھیک، اب یہ بہت، اگر وہ وہاں پہ صورتحال ہے تو ایک اور ہی بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی نے جو مجھ سے مارچ 2019 میں انہوں نے ملاقات کی، بہت طوالت کی ملاقات کی، آئی ایم ناٹ نیمنگ ہم، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنے چیف جسٹس. اور یہ میں جنرل فیض کی بات نہیں کر رہا. اور میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیکاز ہم نے اسیسمنٹ کی ہے کہ وہ بھی ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہیں، اور اگر چیف جسٹس بن جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. اب اس سارے پیراڈائم کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو ایک بہت ہی گمبھیر، کمپلیکس اور مشکل سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف بہت آسانی سے الیکشنز کو سویپ کر جائے گی. نتھنگ از گوئنگ ٹو ورک. اگر کچھ مہینے پہلے انہوں نے وہ سب حرکتیں نہ کی ہوتی اور اتنی ریزسٹنس کو کراس کر کے وہ آ رہے ہوتے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ کوئی یہاں پہ 70-30 یا 40-60 والا سین ہو جاتا. نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک انٹیکٹ ہے سندھ میں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ہی اسٹینڈز نو ویئر ان پنجاب. ٹھیک ہے، ہی اسٹینڈز نو ویئر ان کے پی، ہی اسٹینڈز نو ویئر. اسی طرح پرویز خٹک کا کچھ نہیں ہے، اسی طرح IPP کا کچھ نہیں ہے. ٹھیک، تو اس سچویشن میں بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور جو ایک سگیسٹی، بردباری، ایک سینس ہونی چاہیے ججمنٹ کی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. میری ابھی بھی خواہش یہ ہوگی کہ کوئی ایسی سینسبلٹی پریویل کرے کہ کوئی پولیٹیکل کمپرومائز یہاں نکل آئے. ادروائز کچھ بھی عجیب و غریب قسم کی چیز جو ہے یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہیونگ سیڈ دس، مجھے آپ لوگوں کی مدد بھی چاہیے. اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ اس ناچیز کا، میرا خیال اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس چینل کا، یہ جو معید پیرزادہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو بلاک کیا جاتا ہے. اور یہ میں بڑا حیران ہوں کہ جو میرے ذہن میں تھا کہ صرف ایکسٹرنل سافٹ ویئر سے ہی کرتے ہوں گے جو چائنیز گیٹ وے، لیکن یہ معاملہ کچھ اس سے زیادہ گمبھیر ہے. یہ میں نے 10 لوگوں کے موبائل فون چیک کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں، انکلوڈنگ مائی اون فیملی ممبرس. یہ کسی کے بھی ہوم پیج کے اوپر جہاں سے مین ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے یوٹیوب کی، وہاں پر یہ موجود نہیں ہے. انکلوڈنگ میرے اپنے فونز پہ نظر نہیں آ رہا، ہوم پیج پہ نہیں ہے یہ. تو یہ، اور کچھ کو مل بھی رہا ہے لیکن اوور آل اس کو ہوم پیج سے ڈسپیئر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ایک بین قسم کا لگا ہوا ہے اور یہ بین بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو اگر ایک ویڈیو کی جنرل اس کی ریچ آؤٹ ہوتی 200,000 پلس کی تو وہ 80,000 کے اوپر جا کے رک جاتی ہے، اور ہر دن اس میں 3-4-5 ہزار کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے. ابھی مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹو پیپل. آپ کی بھی ایڈوائسز میں ہو سکتی ہیں. ایک ریکمنڈیشن ہے، آپ معید پیرزادہ کو سرچ کریں جب بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. چونکہ میں رات کے وقت ایک ویڈیو کرتا ہوں، کبھی کبھی صبح کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر آپ سمجھیں کہ میں رات میں پاکستان کے ٹائم میں اراؤنڈ 11-12 بجے کے بعد ہی کرتا ہوں ویڈیو. معید پیرزادہ کو لکھ کے سرچ کریں، سرچ سے یہ ملتا ہے. یہ ہوم پیج پہ، چونکہ میں اور بھی چینلز پہ کرتا ہوں تو وہ ہوم پیج پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے ذہن میں کہ ہوم پہ موجود ہے، یہ کہیں پہ بھی ہوم پہ موجود نہیں ہے. اور یہ زیادہ کرائسس اس وقت میرے لیے کھڑا ہوا تھا، ویزیبل ہوا تھا جب میرے اپنے ہی، میں ڈھونڈ کے بھی نہیں ملتا تھا ہوم پہ، تب میں نے کمپلین کی. لیکن انہوں نے فار ریزنز مسٹیریس کوئی میری خاص مدد یوٹیوب نے اس حوالے سے نہیں کی. وہاں پہ بھی ان کو کسی کو ٹھیک طرح سے نہیں پتا. تو اس کو آپ سرچ کر لیں، بیکاز سرچ کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا. باقی ان ایشوز پہ مزید بات کرتا ہوں، کوشچنز میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا. آئی لک فارورڈ ٹو یور کامنٹس. تھینک یو.